نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 158 پارہ نمبر 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں یعنی وہ مردہ ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ اب اختلاف اس بات میں ہے کہ اس حیات کی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اکرام اور شہداء اعظام کے مرنے کے بعد جو حیات حاصل ہوتی ہے وہ حیات برزخیہ ہے، نہ کہ دنیاوی حیات۔ آئیے اب علماء حرمین سے اس مسئلہ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے جس کا نام ہے رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مصنف ہیں مجلس وعظ و ارشاد اسلامی برائے حج، جو کہ منصور شدہ ہے من جانب دائمی کمیٹی برائے علمی تحقیقات و افتاء سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جس کے ناشر ہیں وکالت برائے مطبوعات و علمی تحقیقات وزارت اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد۔ یہ کتاب ہر حاجی کو فراہم کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 78 پر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر میں برزخی زندگی ہے، موت سے پہلی جیسی زندگی نہیں۔ اس کی حقیقت و کیفیت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے فرمایا کہ جو آیت میں نے پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور شہداء اعظام کو حیات حاصل نہیں، اختلاف اس بات میں نہیں، بلکہ اختلاف اس بات میں ہے کہ حیات کی کیفیت و نوعیت کیا ہے۔ اب اس کتاب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس حیات سے مراد حیات برزخی ہے، اور علماء حرمین کا بھی یہی مسلک ہے، اور تمام علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس حیات سے مراد حیات برزخی ہے، نہ کہ حیات دنیاوی۔